نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، بہت شکریہ کہ بجٹ کی اس ڈیبیٹ کے موقع پر آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ میں سب سے پہلے تو بجٹ پر بات کرنے سے پہلے جو مجموعی صورتحال ہے عالم اسلام کی، خاص غزہ اور اسرائیل اور ایران پر حالیہ حملے پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، پہلے تو کم و بیش 1.5 سال ہو گیا غزہ میں جو اسرائیلی جارحیت اور حملوں میں اب تک 55,000 سے لوگ زائد شہید ہو چکے ہیں، جس میں 18,000 بچے اور 16,000 خواتین شہید ہیں، اور ابھی تک بے دریغ ہسپتالوں پہ، کالجز پہ، اسکولوں پہ میزائل داغے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا ناکام ہوئی ہے غزہ پر جنگ بندی کروانے میں، اور بالخصوص اس میں جو مسلم امہ کا کردار ہے وہ انتہائی شرمناک ہے، اور یقیناً اسی طرح ہماری حکومت کا کردار بھی غزہ کے معاملے پہ، فلسطین کے معاملے پہ انتہائی شرمناک ہے۔ آج ہمارے وہ بے گناہ شہری، ہمارے بھائی، مسلم بھائی، ہمارے خونی رشتے والے شہید ہو رہے ہیں، تو کل ہماری بھی باری ہو سکتی ہے۔ جناب اسپیکر، اس کے بعد جو ایران پر حملہ ہوا، فلسطین کا بغیر کسی وجہ سے، ایران پر جو حملہ ہوا اسرائیل کا بغیر کسی وجہ سے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں ایرانی قوم پہ کہ جنہوں نے دنیا کے 57 اسلامی ملکوں میں سے جرأت کا مظاہرہ کر کے وہ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنی ایک بیک بون شو کی ہے۔ جناب، اگر آپ تھوڑا سا نقشہ دیکھ لیں تو اسرائیل کی سرحد اردن سے ملتی ہے، اور اردن کی سرحد شام سے ملتی ہے، شام کی سرحد عراق سے ملتی ہے، عراق کی سرحد ایران سے ملتی ہے، اور ایران کی سرحد پاکستان سے ملتی ہے۔ جب اردن کے شاہ حسین نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کیا تو اس کے بعد اسرائیل شام تک پہنچ گیا، اور پھر جب حافظ الاسد نے اسرائیل کو للکارا تو 14 سال تقریباً کم و بیش وہاں جنگ جاری رہی، اور اسرائیل نے بھائی کو بھائی سے لڑوا کر اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد یہ باری آتی ہے، عراق میں بھی یہی کچھ ہوا۔ عراق میں ایران کے ساتھ پہلے لڑائی کروائی، اور 8 سال وہ لڑائی جاری رہی، اور عراق کو بھی کمزور کر دیا گیا، اور آج عراق بھی بے بسی کی تصویر بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد جناب اسپیکر ایران کی باری آ گئی، اور اب ایران کے بعد میں نہیں سمجھتا، میرے منہ میں خاک، کہ کہیں پاکستان کی باری آئی۔ تو آج ہمیں پوری قوم کو، پاکستان کی پوری قوم جس طرح اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے، آج ہمیں ہماری حکومت کو آدھا تیتر اور آدھا بٹیر بننے کی بجائے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر آج ہم اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو پھر جناب اسپیکر، اسرائیل سے لے کر ایران تک تو راستے میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اسرائیل کے جنگی جہازوں کو روکے، اور اس کے بعد ایک طرف آپ کا بدترین دشمن ہندوستان ہے، اور دوسری طرف ایران کا بارڈر جو آپ کا سیف تھا، اگر وہاں بھی رجیم چینج ہو گئی، جس طرح 10 اپریل 2022 کو اس ملک میں جو رجیم چینج ہوئی، اور یہ ایک پوری اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، یہ ایک نیو ورلڈ آرڈر ہے کہ پہلے انہوں نے اردن، شام، لیبیا، عراق، ایران، اور اس کے بعد میرے منہ میں خاک کہ کہیں پاکستان کی باری نہ ہو۔ تو جناب اسپیکر، آج ہمیں، کل یہاں فارن منسٹر صاحب آئے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے ایران کے اس حالیہ حملے پر کوئی بات نہ کی۔ اگر آج ہم یہ بات نہیں کرتے، آج ہم نہیں کھڑے ہوتے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بزدلی بھی ہوگی، اور یہ مسلم امہ کے ساتھ زیادتی بھی ہوگی۔ یہاں میں خاص طور پر جناب اسپیکر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا وہ ایک شعر کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل لے کر تاب خاک کاشگر، آج میں وہ شعر کو یاد کرتا ہوں کہ آج ضرورت ہے کہ پوری مسلم امہ اکٹھی ہو اور وہ
آج اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہوں۔ اسی طرح جناب اسپیکر، ایک وقت تھا جب صدیوں تک مسلم قوم کی حکمرانی تھی پوری دنیا پر۔ ایک وقت تھا کہ جب اسلامی فرزند ہمارے اسلامی جھنڈے لے کر جدھر کا رخ کرتے تھے تو ہواؤں کا رخ موڑ دیتے تھے، اور ہر میدان میں وہ فتح یاب ہوتے تھے، اور دنیا کی بڑی بڑی سپر طاقتیں کیسر و کسرا ان کے آگے ڈھیر ہو جاتی تھیں۔ اور حکمرانی کے یہ واقعات، مسلم لیگ نون کی جب بھی حکومت آئی ہے اس نے کسانوں کو اپنا دشمن سمجھا ہے، اور یہ ریکارڈ کی میں بات بتا رہا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کی 4.25 سال کی حکومت میں گندم کی فصل ہو، کپاس ہو یا دیگر فصلیں ہوں، سب سے زیادہ قیمت کسانوں کو تحریک انصاف کے دور میں ملی ہے۔ 7,000 سے 8,000 تک قیمت ملی ہے مختلف فصلوں کی۔ جتنا پیسہ کسان نے، جتنی خوشحالی زراعت کی تحریک انصاف کے دور میں آئی ہے، جتنی ترقی زراعت میں تحریک انصاف کے دور میں آئی ہے، کسی دور میں نہیں آئی۔ میں یہ ریکارڈ پر بات کر رہا ہوں اور ریکارڈ کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ کوئی بات اگر میری چیلنج کر سکتا ہے تو میں حاضر ہوں۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی جو ایکسپورٹ ہے وہ تاریخی ایکسپورٹ تھی۔ جتنا پیسہ ٹیکسٹائل سیکٹر نے اس دور میں کمایا آج تک کبھی کسی نے نہیں کمایا۔ جناب اسپیکر، میں یہ کہتا ہوں کہ اس احساس محرومی اور کسانوں کے ساتھ جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے، جب ان کی فصل تیار تھی آپ نے باہر سے گندم منگوائی اور 1700 ارب روپے کی کرپشن کی۔ اب بھی ایسا ہوگا، گندم کا پھر شارٹ فال ہوگا، آپ گندم باہر سے منگائیں گے اور پھر اربوں روپے کی کرپشن کر کے اپنی جیب میں ڈالیں گے۔ جناب اسپیکر، کا تعلق جنوبی پنجاب کے پسماندہ خطے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں جنوبی پنجاب کی احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے تحریک انصاف نے عملی قدم اٹھایا۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ جنوبی پنجاب میں ایڈیشنل آئی جی پولیس اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری بٹھائے، 12 مین محکموں کے صوبائی سیکرٹری بٹھائے اور اختیارات کی نچلی سطح تک عملی طور پر منتقلی کی، اور اربوں روپے سے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بنایا۔ جناب اسپیکر، جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی، جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، وہ سیکریٹریٹ کو بھوت بنگلہ بنا دیا گیا، اور آج حالت یہ ہے کہ ان تمام سیکٹریز کے اختیارات ختم کر کے دوبارہ لاہور کو دے دیے گئے، اور ایک خاص مائنڈ سیٹ جو تخت لاہور کا ہے، جنوبی پنجاب کے لوگوں کو غلام رکھنا ہے، اور وہ سیکریٹریٹ جو بنا ہے وہ بھوت بنگلے کا نقشہ پیدا کر رہا ہے۔ تو میرا یہ مطالبہ ہوگا کہ جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنایا جائے، اس سیکریٹریٹ کو فعال کیا جائے، اور جو ہماری احساس محرومیاں ہیں ان کو دور کیا جائے۔